السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل قرآن دا وے ٹو جنت۔ آج ہم پڑھیں گے پہلے سپارے کا رکوع نمبر 14 سورہ بقرہ، آیت نمبر 116 سے لے کر 121 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یہاں پہ کن فیکون کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف اسے کن کہتے ہیں، اور فا کا مطلب ہے فوراً ہو جانے والا، یعنی وہ چیز فوراً پیدا ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے، اور وہ ان کا مالک ہے، لہٰذا اللہ کی اولاد ہونا ناممکن ٹھہرا۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے جیسے یہ کہتے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ یعنی اس قسم کے مطالبات جاہل لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے پاس آ کر بتائے کہ واقعی یہ میرا رسول ہے، یا کوئی ایسی واضح علامت یا معجزہ ہمیں دکھائے جس سے ہمیں یقین آ جائے، اسی صورت میں ہم ایمان لائیں گے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ پہلے لوگ بھی ایسے ہی مطالبے کرتے رہے ہیں، اور آج کے جاہل لوگ بھی اسی طرح کے مطالبے کر رہے ہیں۔ یعنی مزاج کے اعتبار سے پہلے زمانے کے گمراہوں اور آج کے گمراہوں میں کچھ فرق نہیں۔ ایسے جاہل لوگ ایک ہی قسم کے اعتراضات اور مطالبات پیش کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان لانا ہوتا ہے ان کے لیے تو ہماری نشانیوں میں کوئی کمی نہیں، ایک ایک آیت پر ان کا ایمان پختہ سے پختہ تر ہوتا جاتا ہے، اور جو لوگ کفر پر اڑے رہنا چاہتے ہیں انہیں البتہ کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے تم خود جانتے ہو کہ اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کیا جو شخص کسی انسان سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر جھوٹ کیسے تراش سکتا ہے؟ نیز تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں، اس کا کوئی استاد بھی نہیں، پھر وہ ایسا کلام پیش کرتا ہے جس کے مقابلے میں کلام لانے سے تم سب کے سب عاجز ہو، تو کیا صرف یہی بات اللہ کے وجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے کلام الہی ہونے کا واضح ثبوت نہیں؟ مگر جو شخص ماننے کا ارادہ ہی نہ رکھتا ہو تو کوئی بھی نشانی اسے ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ آپ جنت کی خوشخبری دیں اور جہنم سے ڈرائیں، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور دوزخ کے مستحق ٹھہرتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ پر کچھ الزام نہیں۔ اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہیں کریں گے۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور آپ کے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں آپ نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو آپ کو اللہ سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی ملے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت میں یہ تنبیہ بطریق فرض ہے، یعنی بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کریں تو آپ کو اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ گویا امت کو انتہائی تاکید سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد پھر سے یہودی یا عیسائی بن جائے تو اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ تھوڑے سے لوگ انصاف پسند بھی تھے جو اپنی کتاب کو نیک نیتی سے پڑھتے اور سمجھتے تھے۔ ایسے ہی لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائے
جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، اور ان کے ایمان لانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ تورات کو غور سے اور سمجھ کر نیک نیتی سے پڑھتے تھے، اور جو لوگ تورات سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اس کی تحریف میں لگے رہے وہی اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔